نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ عزیز بہنوں، یہ وہ آیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، جس میں تعلیم کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے اور لکھنے کی ہدایت دی ہے، اور جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ علم سیکھتا ہے، کچھ دنیاوی علم کی طرف جاتے ہیں تو کوئی پھر دین کے علم کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کو ایسے اسلامی اداروں میں پڑھنے کی وجہ سے دینی علوم سے فائدہ پہنچتا ہے۔ دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ دین کا علم ہو تو پھر دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کی جو آیات میں نے بھی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ایسا ہے: پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو وہ تمہارا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو آئیے میرے ٹاپک کی طرف، امتحانات کی تیاری کیسے کریں تو کامیابی یقین ہے۔ چند ہدایات ہو سکتا ہے آپ سب بھی جانتے ہوں، پھر بھی اعادہ کر لیں اور ذہن نشین کر لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس لکھنے کی سپیڈ نہیں ہے تو پھر امتحان میں آپ کی ہوشیاری کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ لکھنے کی مشق کریں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ لکھنے میں ماہر ہو جائیں، وہ ممتحن کو مطمئن کر سکیں ہوں، تبھی تو وہ آپ کو نشانات دیں گے۔ آپ چاہے کتنے بھی ہوشیار کیوں نہ ہوں، اگر آپ کی لکھنے کی سپیڈ نہیں ہے تو پھر آپ امتحان میں اچھے سے اچھے نمبر نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ مشکل مضمون پڑھ چکے ہوں تو پھر آسان پڑھیے۔ پڑھنے کا طریقہ، پھر اگر آپ اگتا جائیں تو کوئی دوسرا مشغلہ اپنائیے جس میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہو۔ اور ایک اہم بات، ہلکی پھلکی ورزش بھی کریں، جسمانی پٹھوں کو راحت ملے گی۔ اور ایک بات، تعلیم کو اپنے اوپر مسلط ہونے نہ دیجیے، یعنی مجھے اتنا پڑھنا ہے، اتنا مشکل مضمون ہے، میری سمجھ میں نہیں آئے گا، میں کیسے پڑھوں، اس طرح کے سوالات کھڑے نہ کریں، بلکہ آپ تعلیم پر مسلط ہو جائیے، تبھی آپ کو سکون ملے گا۔ بہت آسان کام ہے۔ دل کو اس باتوں سے مطمئن کریں کہ بہت آسان ہے، یہ تو میں کر سکتی ہوں، یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے۔ ایک ایک کتاب پڑھیے، ایک ایک یونٹ پڑھیے۔ اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، تغذیہ بخش غذائیں کھائیں، اور بے جا ٹینشنوں سے دور رہیں، اور ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو آپ کے علم میں آپ کی مدد کر سکتے ہوں۔ اچھے دوست بنائیں، ان سے رائے مشورہ لیں، اور اولین وقت میں، صبح کے اولین وقت میں اگر آپ کچھ یاد کریں گے تو آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا۔ 4 بجے رات، 5، 6، 7، 8 ان اوقات میں اگر آپ کچھ پڑھیں گے تو یاد رہ جائے گا۔ یہ تھے چند امتحانات کی تیاری کے مشورے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں برکت و کامیابی عطا فرمائے، دین و دنیا میں اجر عطا فرمائے، اور امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ لو جان بیچ کر بھی علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر بھی ملے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔